حمد کے متن کے مطابق لفظ لے کر مصرع مکمل کریں۔ گونجتا ہے جہاں تیرے ڈیش سے، ہر ستارے میں آباد ہے ایک ڈیش، پتھروں کو بھی تو نے عطا کی ڈیش، سونپ کر منصب ڈیش مجھے، شوق سجدہ بھی کر اب ڈیش مجھے۔ حمد کے متن سے متعلق نیچے دیے ہوئے سوالوں کے مختصر جواب لکھیں۔ شاعر کے نزدیک ہر سحر کس رنگ میں پھوٹتی ہے؟ یہ جہاں ہر دم کس کے آہنگ سے گونجتا ہے؟ حیوانات و جمادات کس کی حمد و ثنا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی خلافت کا منصب کسے عطا کیا ہے؟ شاعر باری تعالیٰ سے شوق سجدہ کا طلبگار کیوں ہے؟ سوال نمبر 3 ہے، حمد کے متن کے مطابق کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم ب کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں۔ سینہ، زمیں، سبزہ و چاند، منصب، شوق، گل، سنگ، فلک، آدمیت، سجدہ، سورج۔ سوال نمبر 4 ہے، اعراب لگا کر درست تلفظ واضح کریں۔ فلک، سحر، جستجو، فلک، خلافت۔ فلک، سحر، جستجو، خلافت، آدمیت، منصب، شوق سجدہ، سبزہ و گل۔ اصناف نظم با لحاظ موضوع۔ حمد، حمد سے ایسی نظم یا اشعار مراد لیے جاتے ہیں جن میں خدائے بزرگ و برتر کی تعریف و ثنا بیان کی گئی ہو۔ مناجات، مناجات اردو شعری اصطلاح میں ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ساتھ ساتھ اپنا عجز و انکسار ظاہر کر کے دعا اور التجا کی جائے۔ حمد اور مناجات میں فرق یہ ہے کہ حمد میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے، جبکہ مناجات میں بندہ اپنے پروردگار سے کچھ طلب کرتا ہے۔ نعت، لفظ نعت کے لغوی معنی تو تعریف کرنا کے ہیں، لیکن شعری اصطلاح میں یہ لفظ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف کے لیے وقف ہو چکا ہے۔ تاریخی اعتبار سے نعت کا آغاز رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیاتِ مبارکہ ہی میں ہو گیا تھا۔ اس حوالے سے حضرت حسان بن ثابت، حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر کئی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم معروف ہیں، اور یہ سلسلہ آج تک پورے تذک و احتشام کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ منقبت، لفظ منقبت کے لغوی معنی تعریف، توصیف، صفت و ثنا، خاندانی فضیلت و برتری یا ہنر اور بڑائی کے ہیں۔ اصطلاح شعر میں منقبت سے مراد ایسی نظم ہے جس میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ائمہ معصومین علیہ السلام، اولیاء اعظام رحمۃ اللہ علیہ اور بزرگان دین کے اوصاف بیان کیے جائیں۔ سوال نمبر 5 ہے، کتاب میں شامل حمد کی روشنی میں حمد اور مناجات میں فرق واضح کریں۔ نظم کا مرکزی خیال، کسی بھی نظم کے لب لباب کو اس کا مرکزی خیال کہتے ہیں۔ مرکزی خیال عموماً 3-4 سطروں پر مشتمل ہوتا ہے۔ شامل کتاب حمد کا مرکزی خیال، شاعر اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ، زمین ہو یا آسمان، تو ہر جگہ اور ہر لمحہ موجود ہے۔ بلا شبہ جو شخص خلوص دل سے تجھے ڈھونڈتا ہے پا لیتا ہے۔ یہ کائنات تیری تخلیق ہے، اس لیے ہر شے اپنی زبان حال سے تیری ثنا کرتی نظر آتی ہے۔ میری التجا ہے کہ جہاں تو نے انسان کو اپنی خلافت عطا کی ہے، وہاں مجھے بھی شوق سجدہ عطا کر۔ سوال نمبر 6 ہے،
اسکول لائبریری سے مظفر وارثی کی کلیات حاصل کر کے یا انٹرنیٹ کی مدد سے مظفر وارثی کی کوئی اور حمد لیں اور اس کا مطالعہ کر کے مرکزی خیال لکھیں۔ سرگرمیاں: مظفر وارثی کے علاوہ کسی اور شاعر کی حمد تلاش کریں اور اسے اپنی کاپی میں لکھیں۔ تمام طلباء گروپ کی صورت میں اس حمد کی درست تلفظ اور آہنگ کے ساتھ بلند خوانی کریں۔ اشارات تدریس: اساتذہ طلباء کو بتائیں کہ حمد اور مناجات میں کیا فرق ہے۔ اساتذہ طلباء کو مظفر وارثی کے بارے میں بتائیں اور ان پر واضح کریں کہ اردو حمدیہ اور نعتیہ شاعری میں ان کا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ اساتذہ طلباء کو حمدیہ شاعری کی روایت کے بارے میں بھی بتائیں۔ اساتذہ طلباء پر جس نے کی جستجو مل گیا اس کو تو کا مفہوم واضح کریں۔ اساتذہ طلباء کو بتائیں کہ ستارے اور سیارے میں کیا فرق ہے۔ سورج ایک ستارہ اور زمین ایک سیارہ ہے اور اس نظام کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔